اللہ 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 اللہ۔ دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے دوستو، وہ فجر کی نماز ہوئی، بولو ایک فجر کی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، فاطمہ مصلی پر ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹی فاطمہ کی شادی مصلی پر ہے، فجر کی نماز پڑھ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ فاطمہ نے سلام پھیرا تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا ہے فاطمہ خوش ہو جا، اے بیٹی فاطمہ خوش ہو جا، تو بیٹی فاطمہ یوں مڑی اور کہا ابا آج کیا بات ہے، آپ بہت خوش نظر آتے، کہا بیٹی تیرا نکاح آسمان پر طے ہو چکا ہے۔ میرے دوستو ہمارے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی، بیٹی فاطمہ کو گھر سے رخصت کرنا ہے نا، کیا کہا اے بیٹی فاطمہ خوش ہو جا، پھر آسمان پر نکاح طے ہو گیا۔ حضرت فاطمہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر واپس مصلی پر بیٹھ گئی، تو اللہ کے رسول قریب گئے، دیکھو باپ تو باپ ہوتے نا، قریب گئے، اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی یہ نہیں پوچھے گی کس کے ساتھ نکاح ہوا، ارے یہ تو پوچھ کہ کس کے ساتھ نکاح ہوا، میں نے تو اتنا کہا کہ تیرا نکاح ہو گیا، آسمان پر نکاح طے ہو گیا، تو پوچھتی بھی نہیں کس کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، آنکھوں میں آنسو سے کہا ابا جب آسمان پر نکاح ہو گیا تو فاطمہ کو حق ہی کیا ہے پوچھنے کا، نکاح کہاں ہوا ہے، آسمان پر، کس نے کروایا، جب اللہ کرائے تو مجھے کیا حق ہے کہ میں ہاں کہوں یا منع کروں۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا بیٹی فاطمہ تیرا نکاح آسمانوں پر علی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کس کے ساتھ ہونے والا، بس اب سننا میرے دوستوں، دل کو ہلا دینے والی باتیں، آخر بیٹی ہے نا، سامنے بیٹی ہے، اور بتاؤ نبی کو محبت تھی کہ نہیں تھی محبت، ارے بولو بیٹی سے محبت تھی، ارے محبت کا یہ عالم تھا کہ نبی سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں اور مسجد کے بعد فاطمہ کے گھر میں، اور جب نبی کو سفر پر جانا ہوتا سب سے اخیر میں بیٹی فاطمہ کو ملتے تھے اور پیشانی کو چوم لیتے تھے۔ میرے دوستوں وہ نبی جو بیٹی فاطمہ سے کٹ کٹ کے محبت کرے، فاطمہ کو قریب بٹھایا اور کہا بیٹی فاطمہ ایک بات کہوں، تیرا ابا بہت غریب ہے، دیکھو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیٹی فاطمہ تیرا ابا بہت غریب ہے، ہمارے گھر میں کبھی روٹی ہے تو کبھی روٹی نہیں ہے، اور تیرا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے علی وہ بھی بہت غریب ہے، اس لیے بیٹی تو مہر کتنا لے گی، بیٹی مہر ہوتا نا مہر، کتنا لے گی۔ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہمارے نبی نے کہا میں سمجھ گیا بیٹی ہم لوگ تو غریب ہیں نا، میں 10 درہم تیرا مہر رکھوں گا۔ کتنا مہر رکھوں گا، 10 درہم، جو آج ہمارے انڈیا میں 400 ساڑھے 400 روپے ہوتے، کہا 10 درہم تیرا مہر رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، یوں ابا کو دیکھا، کہا نہ ابا مجھ کو نہیں منظور ہے، مجھ کو منظور، تو ہمارے نبی مسکرائے، کہا کہ ہاں بیٹی فاطمہ لڑکی جوان ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، تیرا 10 درہم نہیں، ہاں علی تو غریب ہے نا، میں 20 درہم تجھے مہر دے دوں گا، میں علی کو دے دوں گا، علی تجھے دے دیں گے، کتنا دیں گے، ارے بولو ساتھ میں بولو کتنا دیں گے۔ حضرت فاطمہ نے پھر دیکھا، کیا کہا، نا میرا ابا مجھ کو منظور نہیں ہے۔ جب یہ کہا نا دوسری مرتبہ تو ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدلا کہ میری بیٹی آج پیسہ مانگتی ہے، میری بیٹی آج پیسہ مانگتی ہے، جن کا نکاح آسمان پر ہوتا ہے، میری بیٹی کو 10 درہم کا منظور نہیں 20 درہم کا، تو ہمارے نبی نے تھوڑا ہمت کر کے کہا اے بیٹی فکر مت کر، 50 درہم، کتنا درہم، 50 درہم تیرا مہر ہوگا۔ تو فاطمہ نے پھر ابا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو سے کہا ابا لا ارضا بہذا، مجھ کو منظور نہیں، مجھ کو منظور۔ اب بتاؤ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ ابھی تو ایسا بدلا، ہمارے نبی وہ کھڑے ہوئے، کہا بیٹی فاطمہ میں نے تیرے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، تجھے بہت پیار سے پالا تھا، تو نبی کی بیٹی ہے نا، نبی کی بیٹی، اور تو پیسے پر پیسہ مانگتی، میں نے 10 درہم کہا، 20 کہا، 50 کہا۔ فاطمہ نے کہا لیکن ابا مجھ کو نہیں منظور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آخری بات 100 درہم مہر ہوگا، کتنا، 100۔ حضرت فاطمہ نے جو دیکھا کہا ابا مجھ کو نہیں منظور ہے، مجھ کو اللہ کے رسول، میرے دوستو اندازہ لگاؤ نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر آئے تھے، اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کے رسول واپس ہو گئے، اللہ کے رسول واپس ہوئے، پھر آئے، کہا بیٹی آخری بات، آخر باپ سے نا، باپ کہنے لگے بیٹی رو مت، آخری بات بتاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا بتاؤ، کہا یہ میرا یہ جو گھر ہے نا، گھر میرے پاس کتنا ہے، سب کچھ میں علی کو دے دوں گا، علی تجھے دے دے گا، اور اس کا نام مہر فاطمی رکھ دیں گے، اس کا نام کیا رکھیں گے، مہر فاطمی۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا، کہا مجھ کو نہیں منظور ہے، مجھ کو منظور ہو میرے پیارو۔ اللہ کے رسول کی آنکھ سے جو آنسو کے قطرے دھڑ دھڑ نکلے، اور اللہ کے رسول پیچھے مڑے اور کہا بیٹی فاطمہ اب میں نہیں آؤں گا تیرے پاس، بیٹی فاطمہ اب نہیں آؤں گا تیرے پاس۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے، ارے جاتے کیا، وہ بھی تو اللہ کی لاڈلی تھی نا، جاتے کیا، حضرت جبرائیل آ گئے، کہا کیا ہوا، اللہ کے رسول نے روتے روتے فرمایا جبرائیل یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی، 10 درہم نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، ارے میں باپ ہوں، سب دے دیا، پھر بھی نہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا جاؤ جاؤ جا کر کہو مہر نہ لے، اللہ 8 جنتیں مہر میں دینے والا ہے۔
ارے بولو نا سبحان اللہ، اللہ کیا دینے والا ہے؟ ہاں حضرت جبرائیل نے فرمایا بیٹی کو کہو رونا بند کر دے، مہر نہ لے، اللہ آسمان پر نکاح کراتا ہے، 8 جنتیں اللہ مہر میں دینے والا۔ بس ہمارے نبی کے خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں، پھر آئے بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ خوش ہو جا۔ بیٹی فاطمہ تو روئی رہی تھی، ابا ناراض ہو کر گئے تھے نا۔ بیٹی فاطمہ نے پھر دیکھا، کہا کہ بیٹی خوش ہو جا، اللہ نے ابھی وہی بھیجی 8 جنتیں دینے والا۔ حضرت فاطمہ نے یوں دیکھا، کہا مجھ کو منظور نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھ کو منظور۔ جب یہ کہا مجھ کو منظور نہیں، اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اللہ 8 جنتیں دیتا تجھے منظور نہیں؟ حضرت فاطمہ، میرے پیاروں، فاطمہ تھی، اپنے ابا کا کپڑا پکڑ لیا، کہا کب تک میرے ساتھ مذاق کرو گے؟ دیکھو فاطمہ پوچھ رہی کب تک مذاق کرو گے؟ اب تک آپ نے کیا، اب اللہ بھی کر رہا ہے، کب تک میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ مجھ کو 10 درہم، 20 درہم، 50 درہم، 100 درہم، ارے پورا گھر، 8 جنتیں، آپ اللہ کو پوچھتے نہیں؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی کپڑا پکڑ کر ابا کا، آپ اللہ کو پوچھتے نہیں؟ میں نے بہت پہلے ایک مہر طے کیا تھا، اس وقت تو میرے نکاح کی بات بھی نہیں چلتی تھی، لیکن اسی وقت میں نے اللہ سے طے کر لیا تھا کہ اللہ جب میرا نکاح ہو میرا وہی مہر ہوگا۔ آخر اللہ مجھ کو میرا مہر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ میرا مہر مجھ کو کیوں نہیں دیتا؟ آپ درہم پر درہم بڑھاتے جاؤ، اللہ جنتوں پر جنت بڑھاتا جائے، یہ میرا مہر نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ دیکھو ہمارے نبی کی دعا، اللہ میری بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، اس نے تجھ سے کوئی مہر مانگا تھا تو دے دے، اللہ کوئی مہر مانگا تھا تو دے دے۔ ارے کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آئے۔ کون آئے؟ حضرت ایک چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئے، بولو ایک چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئے، اور ہمارے نبی کو دینے سے پہلے کہا اے اللہ کے نبی، جبرائیل کہہ رہے اے اللہ کے نبی آپ راتوں کو امت کے واسطے بہت روتے ہو نا؟ دیکھو جبرائیل کہہ رہے آپ رات کو امت کے واسطے بہت روتے ہو نا، آپ دن کو امتی کہہ کے تڑپتے ہو نا، آپ کھانا نہیں کھاتے ہو نا، یہ آپ کی بیٹی دیکھتی ہے، یہ بیٹی کا دل معلوم نہیں کتنا دکھتا ہے کہ میرا باپ پوری رات روتا، میرے ابا پورا دن تڑپتے۔ کہا دیکھو یہ مہر آ چکا ہے، یہ مہر آ چکا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ مہر کیا ہے؟ نہ مجھے بتا تو صحیح۔ حضرت جبرائیل نے وہ چمڑے کا ٹکڑا ہمارے نبی کو دیا، ہمارے نبی نے جب وہ چمڑے کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں رکھا، اور میرے پیاروں ہمارے نبی بہت روئے۔ ارے بولو میرے پیاروں ہمارے نبی کیوں؟ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا ھذا صداق فاطمہ ان آتک امتک من النار، یہ فاطمہ کا مہر ہے، ہم نے آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاطمہ نے ہم سے یہی مانگا تھا، فاطمہ نے ہم سے یہی مانگا تھا، فاطمہ نے ہم سے یہی مانگا تھا کہ اللہ مجھ کو مہر میں روپیہ نہیں چاہیے، اللہ مجھ کو مہر میں درہم نہیں چاہیے، اللہ مجھ کو مہر میں گھر نہیں چاہیے، اللہ مجھ کو مہر میں دینار نہیں چاہیے، اللہ مجھ کو مہر میں جنت نہیں چاہیے، اللہ مجھ کو تو مہر میں میرے ابا کی امت جہنم سے آزاد ہوتی ہوئی چاہیے۔ یہ مہر دے میرے دوستوں۔ اب سنو جبرائیل چلے گئے، مہر کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ چمڑے کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ سامنے مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہوگی، سوچو باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ کے رسول وہ مہر کا چمڑا کا ٹکڑا لے کر آگے بڑھے، فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹی فاطمہ تو نے میرا حق ادا کر دیا، میں تیرا حق کو ادا نہ کر سکا۔ بیٹی فاطمہ تو نے میرا حق ادا کر دیا، میں تیرے حق کو ادا نہ کر سکا، لیکن بیٹی فاطمہ چونکہ نبی کی زبان سے نکلا ہے اس لیے میں سب کچھ علی کو دے دوں گا، علی تجھے دے دیں گے، اور آج سے اس کا نام مہر فاطمی ہوگا۔ تو یہ مہر فاطمی یہ تو دنیا کا ہوگا، اور آخرت کا مہر یہ چمڑے کا ٹکڑا ہوگا کہ تیرے مہر کے صدقے اللہ میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ بتاؤ وہ جو چمڑے کا ٹکڑا تھا اس میں تھا امت جہنم سے، بولو امت جہنم سے، اس کا مطلب ہے کہ امت آزاد ہو گئی، بولو ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس لیے یہ پورا واقعہ بہت بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جامع المعجزات، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 62 پر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا۔ میرے پیاروں اتنا پیارا اور اتنا مستند واقعہ ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں میرے پیارے دوستو، امتی ہم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ چمڑے کے ٹکڑے میں ہماری مغفرت ہو گئی۔ ارے بولو الحمدللہ ہو گئی، ارے ہو گئی نا، آرام سے بھائی، حضرت فاطمہ کو مہر ملا، امت جہنم سے آزاد ہو گئی۔ اگر ہم امتی ہے تو جہنم سے، لیکن امتی ہے، میں امتی ہوں، آپ امتی ہے، امتی کون ہے؟ پوچھو نہ پوچھو، ارے کسی مفتی کو پوچھو گے تو آپ کہو گے نا یہ مفتی صاحب برابر نہیں بولتے۔ میں کہتا ہوں بڑے مفتی کو پوچھو امتی کون بڑے مفتی؟ ارے کون بڑے مفتی کو میں فتوا پوچھنے جا رہا ہوں؟ میں کوئی یہاں کے مفتی کو فتوا نہیں پوچھتا، میں سورت کے مفتی کو فتوا نہیں پوچھتا، میں بمبئی کے مفتی کو فتوا نہیں پوچھتا۔ امتی کون ہے؟ اس سے کہ امتی میں کہوں گا میں ہوں، یہ کہیں گے میں ہوں، یہ کہیں گے میں ہوں، آپ کہو گے میں ہوں، کہنے سے تو نہیں ہوتا نا۔
کون امتی ہے؟ پوچھو فتوا کس کو پوچھو؟ میں کہتا ہوں ایسے بڑے مفتی کو پوچھو کہ جن کے کلام کے بعد کوئی اور کلام کی ہم کو ضرورت، ایسے مفتی کو پوچھو، وہ مفتی گوشت پاک پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، بولو بھائی ان کا فتوا سنو گے؟ ارے بولو نا، سنو گے ان کا فتوا؟ اور ان کے فتوے کے بعد پھر اونچ نیچ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا عبد القادر بولتا جا، زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ کون؟ عالم ربانی فیض سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھو امتی کون ہے؟ فرمایا امتی وہ ہے الذی یتابع صورتہ و سیرتہ، کہا امتی وہ ہے جو میرے نبی کی صورت اور سیرت کو اپنی صورت اور سیرت بنا لے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ہم نے نبی کی صورت بنائی، یہاں بیٹھے او ہو کیسا دیکھو داڑھی کاٹ کے کیسا جوان جوان چکنا چکنا گال دکھتا ہے کہ نہیں، فرینچ کٹ۔ پھر میں زمبابوے میں تھا، نکل رہا تھا، پھر ایک آدمی کو دیکھا اس نے بھی کچھ عجیب طریقے کی ایسی ڈیزائن والی داڑھی بنائی، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا امریکن کٹ۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میرا آخری بیان تھا، اس میں وہ دونوں بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا یہاں وہ بھی بیٹھا ہے فرینچ کٹ والا، یہاں امریکن کٹ والا بھی بیٹھا ہے، لیکن حقیقت میں نہ فرینچ کٹ نہ امریکن کٹ، ایمان کٹ۔ بہت خوب روح ہیں بڑے پارسا، بہت خوب روح ہیں بڑے پارسا، محمد سا کوئی نہیں۔ السلام علیکم دوستو، ابو حذیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں علماء اکرام کے بیانات فلاحی تقریر کے لیے، تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے انشاءاللہ تعالی۔